حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، اس حدیث مبارکہ کو یہ نقل کرنے والے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا تھا کہ ہم صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک ایک آدمی آتا اور آ کر عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی فاقے کی شکایت کرتا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی وہ شخص ادھر ہی تھا کہ ایک اور آدمی آتا ہے تو وہ ڈاکہ ڈلنے کی شکایت کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چل رہا تھا تو مجھے ڈاکوؤں نے آ کر لوٹ لیا ہے۔ ان دونوں کی شکایت سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عدی بن حاتم سے فرمایا، یہ جو راوی ہیں اس حدیث مبارکہ کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، آج تمہارے سامنے یہ دو شکایتیں آئی ہیں، تم دیکھ رہے ہو، لیکن ایک وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا کہ حضور جب بھی کسی کے لیے ایسے لفظ بولتے تھے تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ حضور اس بندے کو دعا دے رہے ہیں، اور جو حضور کی دعا جس کو لگ جاتی ہے تو وہ واقعتاً پھر اس کے اوپر اثر کا، اس دعا کا اثر بھی نظر آتا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عدی بن حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ تم نے مقام ہیرا کو دیکھا ہوگا۔ یہ ہیرا اس وقت کا ایک مشہور شہر تھا جو کوفہ کے گرد و نواح کے اندر ایک شہر تھا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک عورت جو ہودج کے اندر بیٹھ کر آئے گی، مقام ہیرا سے چلے گی اور یہاں مکہ میں آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اسے لا یخاف احد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی ایک بندے کا بھی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی اس قدر امن اور اطمینان ہوگا کہ آج یہ میرا صحابی آ کر کہہ رہا ہے کہ حضور مجھے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔ تو اے عدی بن حاتم، اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ مقام ہیرا سے ایک عورت ہودج میں بیٹھ کر یہاں مکہ مکرمہ میں آئے گی اور بیت اللہ کا طواف کرے گی، اور اسے اللہ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اے عدی بن حاتم تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کسریٰ کے خزانے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے قدموں کے اندر بکھیر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا حکم ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے عدی بن حاتم، اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مال و دولت تمہیں عطا کر دیں گے، اتنا سونا چاندی آ جائے گا کہ تم سونا چاندی لے کر گلی بازاروں کے اندر جاؤ گے اور کوئی بندہ سونا چاندی لینے والا، سونے کو قبول کرنے والا تمہیں نہیں ملے گا۔ یہ حدیث مبارکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم کو بیان فرمائی۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم لوگوں کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی کہ اللہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کوئی ترجمان بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ترجمہ کر کے بتائے، یعنی براہ راست تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرو گے۔ اور پھر اس قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اپنے بندے سے بات کرتے ہوئے اللہ فرمائیں گے کہ بتاؤ میں نے تمہیں مال و دولت سے نہیں نوازا تھا؟ وہ کہے گا کیوں نہیں یا باری تعالیٰ، آپ نے مال و دولت سے نوازا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں فضل نہیں اپنا عطا کیا تھا؟ بندہ کہے گا جی یا رب تعالیٰ، مجھے آپ نے اپنا فضل عطا فرمایا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے اندر اپنا نبی اور رسول نہیں مبعوث کیا تھا؟ تو بندہ کہے گا جی ہاں یا باری تعالیٰ، آپ نے ہمارے اندر اپنا نبی مبعوث فرمایا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ پوچھیں گے تو پھر بندہ اپنے داہنی طرف دیکھے گا تو اسے جہنم کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی، وہ بندہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو اسے پھر بھی جہنم کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، اتقوا النار، جہنم سے بچاؤ اپنے آپ کو،
اگرچہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے بچا لو. یعنی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی صورتیں پیدا کرو. کچھ بھی نہیں ہے کسی کے پاس تو صدقہ کرے. اور صدقے کے اندر آخری درجہ یہ ہے کہ کھجور کا کوئی ٹکڑا ہی صدقہ کر دو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے بھی تمہیں جہنم سے بچا لیں گے. تو لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور فرمایا اگر کوئی بندہ کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں دے سکتا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر ایک اچھا کلمہ، اخلاق والا کلمہ، خوشی والا کلمہ اپنے مسلمان بھائی سے بولو. یہ بھی تمہاری نیکی اللہ کی بارگاہ میں لکھی جائے گی اور یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں تمہارا صدقہ لکھا جائے گا. یہاں تک حضرت سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث نقل فرمائی. اس کے بعد پھر بخاری شریف کے اندر حضرت عدی بن حاتم اپنی بات نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیشن گوئیاں دی ہیں تو فرمانے لگے اپنے آگے صحابہ کرام میں سے اور تابعین کو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ کے محبوب نے جو کچھ فرمایا وہ حق سچ فرمایا. فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ عدی بن حاتم اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. تو ایک عورت مقام ہیرا سے چلے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا. تو حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے خود ایسی عورتوں کو دیکھا ہے کہ جو مقام ہیرا سے ہودج میں بیٹھ کر جا رہی تھی اور جا کر خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی، ان کو اللہ کے سوا کسی شخص کا بھی ڈر نہیں تھا. یعنی سیدنا عمر بن خطاب کا زمانہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں کس قدر امن تھا. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دوسری بات جو ارشاد فرمائی ہے کہ کسریٰ کے خزانے اللہ تمہارے قدموں میں بکھار دیں گے. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب کسریٰ کے بادشاہوں پر ہماری فتح ہوئی ہے مسلمانوں کی، تو جو کسریٰ کے خزانوں کو جمع کرنے والے تھے ان لوگوں میں میں خود بھی شامل تھا. ہم نے خود کسریٰ کے خزانوں کو جمع کر کے مدینہ طیبہ کے اندر آ کر مسجد نبوی کے اندر بکھیر دیے. یہ دو پیشن گوئیاں عدی بن حاتم فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھی ہے. اور پھر آگے آپ تابعین کو خطاب فرماتے ہیں اور آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تمہیں وہ دن دکھائے گا کہ لوگ جو ہے خزانہ اور سونا اور چاندی لے کر نکلیں گے، جو اللہ کے نبی کا تیسرا فرمان تھا، لیکن لوگ لینے والے نہیں ہوں گے. یعنی اتنا مال و دولت دنیا کے اندر آ جائے گا. تو سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ سیدنا عمر بن عبد العزیز کے زمانے کے اندر آپ کی وفات ہوتی ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں ایک تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں، جو راوی حدیث کے راوی ہیں عدی بن حاتم، وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. حالانکہ جس وقت حضور فرما رہے تھے اس وقت ایک بندہ کھانا مانگ رہا تھا تو کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. ایک بندہ آ کر کہہ رہا تھا کہ حضور مجھ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، مجھے بچانے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے پھر یہ تین پیشن گوئیاں عطا فرما دی کہ ایک وقت آئے گا تو عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ آئے گی، کسی کا ڈر نہیں ہوگا اللہ کے سوا. لوگ ایک وقت آئے گا کہ کسریٰ کے خزانے بھی میرے غلاموں کے قدموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بکھیر دیں گے. حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے کے اندر جا کر آپ کی وفات ہوتی ہے. تو اس حدیث مبارکہ میں یہ بھی تھا کہ اے عدی بن حاتم اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تو حضور کا یہ جو ارشاد تھا اس کی برکت بھی تھی کہ آپ نے خلفائے راشدین کا زمانہ بھی پایا، حضرت ابو بکر عمر عثمان و علی کا زمانہ پایا، حضرت معاویہ، حضرت امام حسن کا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہاں تک کہ عمر بن عبد العزیز کے زمانے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندگی عطا فرمائی. اور آپ نے وہ ساری جو پیشن گوئیاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اور عمر بن عبد العزیز کا زمانہ وہ زمانہ تھا، ہم نے اپنی ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ ایک دفعہ آپ کی زمانہ خلافت میں، عمر بن عبد العزیز کے خلاف زمانہ خلافت میں ایک آسمان کی بدلی گزر رہی تھی. تو عمر بن عبد العزیز سے دیکھ کر خطاب کرتے ہیں کہ اے بادل جہاں بھی جا کر تم برسو گے اور تمہاری برسات سے جو زمین کی پیداوار ہوگی وہ میری ہی یہاں اس شہر کے اندر آ کر پہنچے گی.
یعنی یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خلافت اور ان کے لیے اتنی وسعت عطا فرما دی تھی، اور بہت زیادہ امن و اطمینان کا زمانہ تھا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حق اور سچ ہونے کی بھی نشانی تھی، اور یہ آپ علیہ السلام کی پیشن گوئیاں، جہاں پر آپ نے ہزاروں پیشن گوئیاں دی تھی، ان میں سے یہ 3 پیشن گوئیاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے عین ہی مکمل کر کے صحابہ کرام کو دکھا دی۔